میرا نام نمرا ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں لاہور میں رہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے ساتھ ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ ان کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور چونکہ میں اس وقت کم عمر تھی تو میں بھی اس کے پیار کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتی تھی۔ روزانہ رات کے وقت مجھے اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ہماری اگلی ہی گلی میں ایک لڑکا تھا جو کہ اس لڑکی میں دلچسپی لیتا تھا، مگر مجھے اس بات کا پہلے علم نہ تھا۔ وہ روز اس سے ملتی، اور چونکہ میری عمر کم تھی تو مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ میں پھر زور کے ساتھ رات کی سیر کے لیے جانے لگی۔ اس لڑکی کے پاس ایک موبائل فون تھا جو کہ اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے جاتی اور گھر والوں کو کہتی کہ میں اس کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں، مگر چھت پر جانے کے بعد وہ اس لڑکی سے باتیں کرتی۔ تقریباً 1 سال ایسا ہی چلتا رہا، مگر جب ایک دن میں اور وہ سیر کرنے کے لیے گئی تو اس کے کسی گھر والے نے ہمیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ جب ہم واپس آئے تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ انہیں سب کچھ پتہ چل چکا تھا کہ یہ اتنے عرصے سے اس لڑکے کے رابطے میں تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کو بہت مارا اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ پھر اس لڑکی کے گھر والے اس لڑکے کے گھر گئے جو کہ رات کو اس سے ملنے آتا تھا۔ لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کے گھر والوں کو اس کی شکایت کی اور کہا کہ آج کے بعد یہ ہماری بیٹی کے آس پاس نظر نہ آئے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو لڑکی کے گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک دن لڑکی کا باپ ایک لڑکے کی تصویر لے کر گھر آیا جو کہ کافی عمر کا معلوم ہوتا تھا، اور سب کو وہ تصویر دکھا کر بولا کہ آج سے 2 ماہ بعد اس کی شادی اس لڑکے سے ہوگی۔ جب یہ بات لڑکی کو پتہ چلی تو وہ بہت روئی۔ اس نے سب کی منت کی کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، وہ کبھی کسی کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ مگر ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پسند کو کبھی بھی کوئی فوقیت نہیں دی گئی۔ آج تک صرف لڑکیوں پر اپنی مرضی ہی مسلط کی گئی ہے، چاہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 ماہ بعد اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی گئی جو کہ اس کے لیے کافی بڑا تھا۔ جس دن بارات آئی سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی کی عمر لڑکی سے بہت بڑی ہے۔ یہ ایک بے جوش شادی تھی۔ جب شادی ہو گئی تو اس کے کچھ ہی دن بعد اس کے شوہر نے اس لڑکے پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کام سے جب گھر واپس آتا تو اپنا سارا غصہ اس لڑکی پر نکالتا، اسے مارتا پیٹتا۔ مگر اس کے گھر والوں نے لڑکی سے کہا کہ وہ جیسا بھی ہے تمہیں اب وہیں رہنا ہوگا۔ وہ لڑکی جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس لڑکے کے گھر والوں نے اسے کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا تھا تاکہ اب کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ جب اس واقعے کو 1 سال گزر گیا تو اس لڑکی کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جس دن اس لڑکی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اس دن ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ لڑکا جس سے وہ لڑکی محبت کرتی تھی ایک حادثے میں مارا گیا۔ یہ بات کسی نے بھی اس لڑکی تک نہ پہنچائی۔ جب 4 ماہ کے بعد وہ لڑکی اپنے میکے واپس آئی تو اسے اس بات کا اپنی کسی دوست سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ مر گیا ہے۔ وہ یہ بات سنتے ہی سکتے میں آ گئی اور کچھ دیر کے بعد زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس وقت کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چل گئی کہ شادی سے پہلے تمہارے کسی کے ساتھ تعلق تھا تو وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر وہ لڑکی سمجھ گئی اور اپنے گھر واپس آنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دی، مگر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اگر اس لڑکی کے ماں باپ ایک دفعہ اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کر لیتے یا ان سے مل لیتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا، مگر انہوں نے اپنی غیرت کو آگے رکھا اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کو پیچھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی، کیونکہ اس کا شوہر نہ تو اس میں دلچسپی لیتا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنتا۔ اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی خوشی کی خاطر ان کی بات کو ملحوظ خاطر رکھیں،
کیونکہ اسلام میں بھی لڑکا یا لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کی پوری اجازت دی گئی ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی کسی پر مسلط کرے، اور سب بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، کیونکہ وہ ان کے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچتے۔ مگر جب بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عقل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔